نماز باطل ہے۔ لیکن اگر غلطی سے یہ کام آپ نے کیا، صبح مغرب اور عشاء کی نماز کو اگر آہستہ پڑھیں، پھر آپ کی نماز صحیح ہے۔ ظہرین اس کے برعکس ہے، مرد حضرات کے لیے اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی۔ ظہرین میں حمد و سورہ اس کو ہر حالت میں آہستہ پڑھنی چاہیے۔ جان بوجھ کے اگر ظہر کی نماز میں ظہرین یہ نماز میں حمد و سورہ کو اگر آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے پڑھیں گے تو نماز باطل ہوگی، یعنی صحیح نہیں ہوگی۔ غلطی سے اگر اونچی آواز میں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ خواتین جو ہیں، خواتین کے لیے ظاہر ہے ظہر اور عصر وہ تو مردوں کی طرح ہر حالت میں آہستہ پڑھنے چاہیے۔ جان بوجھ کے اگر اونچی آواز میں اگر پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مغرب، عشاء اور صبح میں خاتون کو اختیار حاصل ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے آہستہ پڑھیں چاہے اونچی آواز میں پڑھیں۔ یہ ایک مسئلہ اس کا جو ہے نا وہ بہت کم خیال رکھا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ مغرب، خصوصاً ادھر حج وغیرہ زیارات کے لیے ہم جب جاتے ہیں، یہاں تو ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوتا چونکہ با جماعت ہوتی ہے اور جو امام جماعت ہوتا ہے وہ مقتدی حضرات کی طرف سے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لہذا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ مغرب اور عشاء یا صبح مرد حضرات آہستہ پڑھتے ہیں۔ غلطی سے آہستہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کے اگر آہستہ پڑھیں تو ان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے آپ کے نماز جماعت میں یہ غلطی بھی عام طور پر کی جاتی ہے، اور بعض مومنین تو متوجہ کرنے کے باوجود کہتے دل نہیں مانتا، دل خدا رسول اور امام کی بات کے مقابلے میں میرے اور آپ کی دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دل نہیں مانتا۔ اچھا بھائی، وہ مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں آپ کی طرف سے مغرب اور عشاء میں، اسی طرح جو ہے نا وہ پانچوں نمازوں میں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ذرا غور سے سنیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو نمازیں اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے ان کو جہری نماز کہتے ہیں۔ جہر یعنی اونچی آواز نہ ظاہر کر کے پڑھنا۔ صبح، مغرب، عشاء یہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، اور ظہر اور عصر یہ اخفاتی نمازیں کہلاتی ہیں، یعنی آہستہ جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، نماز جماعت ہو رہی ہے اور صبح کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز، صفیں اتنی طولانی ہیں کہ یعنی اس میں اگر امام کی آواز، حمد و سورہ کی آواز آپ تک پہنچتی ہے تو پھر آپ کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ پڑھیں، اور یا خاموشی سے سنیں یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ لیکن اگر صفیں طولانی ہیں اور امام کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی اور وہ بھی صبح، مغرب اور عشاء ہے، یہاں آپ کو پڑھنے کی جو ہے نا وہ اجازت ہے، آپ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو نماز ظہر اور عصر ہے اس میں جب اس نے پڑھنا ہی آہستہ ہے تو پھر سنائی دینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لہذا نماز ظہر اور عصر میں آپ نے ہر حالت میں سننا ہے خاموشی سے، یا سبحان اللہ پڑھنا ہے جو ہے نا۔ لیکن مغرب اور عشاء میں اگر صفیں طولانی ہیں اور فرض کریں امام کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی تو پھر یہاں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں حمد و سورہ کو۔ باقی جو ذکر رکوع، ذکر سجدہ وغیرہ ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس پر حمد و سورہ پر قیاس کر کے وہ سجدہ اور رکوع کے ذکر کو بھی نہیں پڑھتے، نہیں، وہ آپ نے ہر صورت میں جو ہے نا پڑھنا ہے۔ البتہ امام وہ چاہے آہستہ پڑھے یا اونچی آواز میں پڑھنا ہے، آپ نے آہستہ جو ہے نا وہ پڑھنا ہے۔ یہ جی ہمارا ہوا فقہی مسئلہ۔ ابھی ایک روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ دیکھیں، ظہر کی فرض کریں ظہر کی
جو ہے نا آذان بالکل عین ظہر کے وقت دی گئی. اور ظہر کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے مشرق سے چلا ہوا مغرب کی طرف، وہ جیسے ہی وہ زوال تو آپ کہیں گے زوال کسے کہتے ہیں، میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ جو سورج مشرق کی طرف چلتا ہے وہ جیسے ہی خط نصف نہار کو کراس کرے گا، ایک موہوم خط ہے جو مطلب وہ اس کو مغرب کو مشرق میں تقسیم کرتا ہے، جیسے ہی اس کو کراس کرے گا اس کو کہتے ہیں سورج ڈھل گیا. اس کا مطلب ہے کہ ظہر کا شرعی وقت داخل ہو گیا. اچھا، اب وہ اوپر دیکھیں تو ہمیں تو وہ نخط نصف نہار ہمیں نظر نہیں آتا، زمین پر نشانی بتائی گئی ہے، اس کی روشنی میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ سورج نے وہ خط نصف نہار کو کراس کیا ہے یا نہیں کیا ہے. صبح صبح آپ بھی کھڑے ہوں مغرب کی طرف، آپ کا ایک لمبا سا سایہ بن جاتا ہے، یا کوئی سیدھی بالکل پنسل زمین میں نصب کریں اس کا لمبا سا سایہ بن جاتا ہے. وہ سایہ جیسے مغرب کے قریب ہوتا جاتا ہے سورج، وہ سایہ گھٹتا جاتا ہے. سعودی عرب میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. غائب ہونے کے بعد جب دوبارہ نمودار ہو، اس کا مطلب ہے کہ سورج نے خط نصف نہار کو کراس کر لیا اور ظہر کا شرعی وقت داخل ہو گیا ہے. ہمارے پاکستان میں وہ مکمل طور پر معدوم نہیں ہوتا، غائب نہیں ہو جاتا، گھٹتا رہتا ہے اور ایک سٹیج پہ آ کے دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا. اچھا، اس ظہر کے وقت داخل ہونے کے بعد سے لے کر 4 رکعت نماز پڑھنے تک یہ ٹائم یہ ظہر کے ساتھ مخصوص ہے. اس میں آپ ظہر سے پہلے اگر عصر پڑھیں گے، چاہے جان بوجھ کے یا غلطی سے، وہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. جیسے ہی آپ ظہر سے فارغ ہو جائیں گے عصر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے. میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، جیسے ہی 4 رکعت نماز سے فارغ ہوں گے عصر کا وقت بھی داخل ہو جاتا ہے، اور عصر کے وقت کے داخل ہونے سے لے کر عشاء یعنی مغرب میں 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی رہنے تک یہ جو درمیان کا وقت ہے اس کو مشترک وقت کہا جاتا ہے. اس میں اگر آپ جان بوجھ کے عصر کو ظہر سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے ظہر سے پہلے عصر کو پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے. یعنی ایک وقت ہے جو ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں عصر کسی صورت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ جان بوجھ کے نہ غلطی سے. اور ایک وقت ہے جو عصر کے ساتھ مخصوص ہے، وہ کون سا ہے؟ جب مغرب میں 4 رکعت کا وقت باقی رہ جائے، وہ عصر کے ساتھ مخصوص ہے. اس میں آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے، جان بوجھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، غلطی سے بھی اگر پڑھی ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. جو درمیان کا ہے وہ مشترک وقت ہے، اس مشترک وقت میں جان بوجھ کے عصر کو پہلے پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہے. غلطی سے اگر آپ نے عصر پہلے پڑھ لی ہے پھر متوجہ ہوئے تو پھر اس کے بعد ظہر پڑھیں، دوبارہ سے عصر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جواب مل گیا آپ کے سوال کا یا نہیں ملا؟ اچھا جی، یہی حال مغرب عشاء کا ہے. مغرب کا ٹائم جو ہے وہ ہمارا جب یہ سورج کے ڈوبنے کے بعد جب مشرق کی طرف بنا ہوا کہ سرخی جب ختم ہو جائے، ہمارے حساب سے مغرب کا وہ ٹائم ہے. اچھا، اس سے لے کر مثلا فرض کیجئے وہ کیا ہے آج کل ٹائم مغرب کا 6:25، 6:25 سے لے کر 3 رکعت نماز پڑھنے تک کا جو وقت ہے وہ مغرب کے ساتھ مخصوص ہے. اس میں آپ عصر پڑھیں گے، عشاء وہ آپ کی صحیح نہیں ہے، جان بوجھ کے پڑھیں یا غلطی سے پڑھیں. اچھا جی، وہاں سے لے کر آدھی رات میں جب 4 رکعت کا وقت باقی رہ جائے، یہ درمیانی وقت دونوں کا مشترک ہے، اور آخری 4 رکعت کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کے ساتھ مخصوص ہے. مغرب کے ساتھ مخصوص وقت میں صرف مغرب پڑھی جا سکتی ہے، عشاء کے ساتھ مخصوص وقت میں صرف عشاء پڑھی جا سکتی ہے. جو مشترک وقت ہے اس میں جان بوجھ کے اگر وہ عصر کو مغرب سے پہلے یا عشاء کو مغرب سے پڑھیں گے تو یعنی باطل ہے، غلطی سے پڑھیں گے تو وہ صحیح ہے. جی، آدھی رات کا مطلب ہر وقت 12:30 نہیں ہے، یعنی مغرب کے ٹائم سے لے کر صبح کے ٹائم تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کا ہاف. 6:30 بجے فرض کیجئے 6:30 بجے اگر مغرب کی اذان ہوتی ہے اور ادھر فرض کریں 5:30 بجے جو ہے نا وہ صبح کی اذان ہوتی ہے، یہ 6:30 سے 5:30 تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ اس کا ہاف آدھی رات ہے، اس کا ہاف آدھی رات. وہ پہلے عصر کو پڑھے،
بعد میں ظہر کو قضا پڑھے کیونکہ ظہر کا وقت نکل چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آخر میں آدھی رات میں 4 رکعت وقت باقی رہ گیا ہے، اب آپ نے اس 4 رکعت کو بچانا ہے، اس کو قضا نہیں ہونے دینا ہے، اس کو ادا بجا لائیں، اس کے بعد مغرب کو قضا جو ہے نا بجا لائیں گے بعد میں۔